کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہم بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں اور آپ کو اس واقعات کے بارے میں کافی ساری نالج ہوگی بھی. لیکن آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کریں گے. آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے آپ کو کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. امام حسین اور ان کی فیملی ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں. ایسی کون سی وجہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف صرف اور صرف موت ہے, لیکن پھر بھی وہ نکلے, پورے خاندان کو لے کے نکلے. کیا ہمیں سکھانا چاہتے تھے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے. تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو امام حسین ہمیں سکھانا چاہتے ہیں, ہمارا دین ہمیں سکھانا چاہتا ہے, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل طور پہ دیکھنی ہے. اس میں ہم مکمل طور پہ بات کریں گے کہ امام حسین ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں. امام حسین کو پتا تھا کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں اس راستے پر شہادت ہے. امام حسین کو یہ پتا تھا کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ کوئی بھی نہیں بچے گا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, ہمیں مار دیا جائے گا. اس کے باوجود وہ نکلے. وہ اس لیے نکلے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں, اللہ کے حکم میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو امام حسین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے اللہ کے حکم کے درمیان میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جب بھی کوئی خلیفہ چنا جائے گا تو اس کی کچھ شرطیں ہوں گی. ان میں سے جو ایک شرط تھی وہ شرط یہ تھی کہ کوئی بھی خلیفہ اپنے آپ کو نامزد نہیں کر سکتا. جو بھی کوئی خلیفہ, جو بھی کوئی انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ میں خود جو ہے وہ خلیفہ بننا چاہتا ہوں, وہ خلیفہ بننے کا اہل ہے ہی نہیں. تو یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے یہی تو کیا تھا. یزید نے جان بوجھ کے زبردستی بیعت کروانے کی کوشش کی. امام حسین کو پریشرائز کیا گیا کہ ان کی بیعت کرے. تو یہ کیا تھا؟ یہ سارا اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا تھا, نبی پاک کی تربیت کے خلاف ہو رہا تھا, صحابہ کرام کے جو پورا ایک طریقہ کار تھا اس کے خلاف ہو رہا تھا. اسی کو تو کھڑا ہونا تھا نا. تو امام حسین اللہ کا دین بچانے گئے تھے. تو امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے راستے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جان جاتی ہے تو جائے, کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, لیکن اللہ کے راستے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمیں امام حسین نے سکھائی وہ تھی ہمت, کرج. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ ہمت کیا ہوتی ہے. امام حسین کو پتا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہاں پہ ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو مجھ سے 1000 گنا بھاری ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس چند گھوڑے ہیں, چند اونٹ ہیں, میرے ساتھ میری فیملی ہے, کوئی نہیں چلا ساتھ. جنہوں نے بلایا تھا وہ بھی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ کرج تھی, یہ ہمت تھی. کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف. امام حسین اس یزید کے خلاف کھڑے تھے, اس کی مملوکیت, بادشاہت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ جب نکلے تھے تو صرف اپنے خاندان کے ساتھ نکلے. انہوں نے ہمت کی کہ میں نے اللہ کا دین بچانا ہے, میں نے اپنے نانا کا دین بچانا ہے. تو یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. ہمت مردہ مرد خدا, یہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی. آپ نے کرج رکھنی ہے. ہمیں کرج سکھائے گی. ہمارا دین ہمیں ہمت سکھاتا ہے کہ کرج رکھو. تمہارا سامنے والا اگر اس کے پاس ساری دنیا کی طاقت موجود ہے پھر بھی تو نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. امام حسین نے یہ ہمیں کر کے دکھایا. آج ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں, اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اندر کرج نام کی چیز ہے ہی نہیں. ہم بول ہی نہیں پا رہے. ہم بھی آج اسی حالت میں ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے. حسین علیہ السلام کے پاس بھی کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوئے اس یزید کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے. ڈرو مت, مرنا تو انہیں ایک دن ہے ہی نا. ویسے بھی تو مرنا ہے نا. گھر میں کسی بیماری میں لگ کے مر جاؤ گے, شہادت کی موت مر جاؤ. اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, موت آ جائے گی, شہادت کی موت لکھی جائے گی. امام حسین نے ہمیں یہ کر کے دکھا. امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور ان کا پانی تک بند کر دیا گیا, ان کی رسد بند کر دی گئی, چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا, وہاں پہ ہمیں امام حسین نے سکھائی پیشنس. وہاں پہ ہمیں سکھایا گیا صبر. وہاں پہ ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ دشمن اگر تیرے چاروں طرف بھی آ جائے تو اکیلا بھی کھڑا ہو, تو نے پھر بھی حق کے لیے کھڑا ہونا. تجھے مارتے ہیں مار ڈالیں, قتل کرتے ہیں قتل کر دیں, تیرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے اگر جانوروں کو بھی کھلا دیتے ہیں, پرندوں کو بھی کھلا دیتے ہیں, تیرا کام ہے حق کے لیے کھڑا ہونا. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا ان کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھی؟ دین ان کے اپنے گھر کا تھا, ان کو سب پتا تھا. ان کو پتا تھا کہ جان بچانے کے لیے حرام کام بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو اسلام یہیں پہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے دین کی خاطر قربانی, اس میدان کربلا میں صبر کیا. اپنے آپ کو ذرا اس کنڈیشن میں لے کے آؤ. ذرا یار سوچو کہ آپ کے بیوی بچے, آپ کے پورا خاندان ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہے, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی وہیں پہ اکٹھے ہیں, آپ کی بہنوں کے بچے,
پورے خاندان یہاں پہ، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ. سر آپ اگر وہاں پہ ہوتے نا تو آپ وہاں پہ کوئی کمپرومائز کر لیتے. آپ کہتے ہیں ہماری جان بخش دو، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. امام حسین نے نہیں کیا. ہمارا سب سے بڑا ڈر ہی یہی ہے کہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. ہم صرف اسی وجہ سے چپ رہتے ہیں. ہمارے اوپر ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن ہم چپ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. یار مسلمان کو مرنے سے کیا ڈر لگتا ہے؟ کبھی اپنی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو، کبھی سیرت پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو. یار کتنے جانباز لوگ تھے وہ. امام حسین آپ کے سامنے ہیں، کبھی سوچ کے دیکھو یار، کبھی اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھو. کیا ان کے پاس زندگی نہیں تھی؟ ان کے پاس بہت موقع تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے، کہ 60-70 سال کی زندگی یہ ایسے گزر جائے گی، لیکن وہاں جہاں جانا ہے نا وہاں پہ موت نہیں ہے. تو امام حسین نے ہمیں یہ سکھایا. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے. جب تک امام حسین زندہ تھے تب تک انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یزید کے معاملے پہ ہمیشہ وہ ریزیلینٹ رہے لیکن کھڑے رہے. کس کے لیے کھڑے رہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کے دین کے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی مضبوط دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے. ہمیں ہاتھ روکنے ہیں. ہر وہ ہاتھ جو ظلم کرتا ہے ہمیں وہ ہاتھ توڑنے ہیں. کوئی بھی بندہ ہے یار، وہ آرمی ہے، وہ حکومت ہے، وہ پولیس کا ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں وہ ہاتھ روکنے ہیں. تو امام حسین نے ہمیں یہ سکھایا کہ کھڑے رہو، ظلم کے خلاف کھڑے رہو، آواز اٹھاتے رہو، بولتے رہو، خاموش نہ رہو، اس کے راستے میں اٹکے رہو، کھڑے رہو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی دیکھ لو، ہمارے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں. ہر قسم کا ظلم جو گورنمنٹ کر سکتی ہے کر رہی ہے، ادارے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. آپ بولتے ہو؟ نہیں بولتے. آپ سے ہر قسم کے آپ کی بیسک حقوق تک چھینے جا رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے. تو کیا فائدہ ایسے واقعوں کا؟ کیا فائدہ ہوا امام حسین کی شہادت کا؟ کیا امام حسین کی شہادت صرف اس لیے تھی کہ ہم اس پہ افسوس کرتے رہے، ہم اس پہ روتے رہے؟ نہیں. اس واقعے کی روح دیکھو، ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے. اس سیکھ پر عمل کرو. جب آپ اس سیکھ پر عمل کرو گے تو آٹومیٹکلی، جیسے آپ فکرہ سنتے ہو نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام پہلے مردہ تھا، نعوذ باللہ، لیکن اسلام میں ایک نئی روح آئی. آپ نے بھی اسلام میں نئی روح پیدا کرنی، میں نے پیدا کرنی ہے، آپ لوگوں نے پیدا کرنی. کیوں؟ کیسے پیدا کریں گے؟ کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اکیلے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اکیلے کھڑے ہو جاؤ. کسی کو ساتھ لے کے کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہو جاؤ. یقین کرو اکیلے کھڑے ہوگے ساتھ تمہارے لیے آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں. ہم نے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے نا، تو ہم تو اکیلے بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. ہم تو اللہ کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یا خدایا ظلم ہو رہا تھا، میں ظلم کے خلاف کھڑا تھا، میں ظلم کے خلاف پیچھے نہیں ہٹا، مجھے مار دیا گیا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا، میں تیرے دین کے اوپر قائم رہا. یہ امام حسین نے ہمیں سکھایا. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ یونٹی کیا ہوتی ہے. امام حسین کی فیملی چاہتی تو ان کو چھوڑ سکتی تھی. امام حسین کی بہنیں تھیں، امام حسین کے رشتہ دار تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے تو چھوڑ سکتے تھے لیکن نہیں چھوڑا. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کیسے ان کی فیملی یونٹی میں رہی. سب کو پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے، سب کو پتا تھا کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، لیکن کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی پیچھے نہیں ہٹا. ہم نے بھی ایسے چلنا ہے، ہم نے بھی یونٹی بنانی ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو متحد کرنا. ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے تو ہم اپنا اسلام، اسلامی دین، اسلامی نظام واپس لا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں قائم کرے، آپ کے ساتھ افغانستان میں قائم ہو چکا ہے، ایران میں بھی کسی حد تک قائم ہو چکا ہے. اب ہماری باری، ہم نے متحد ہونا ہے، ہم نے اسلامی دین بنانا ہے، ہم نے اسلامی نظام بنانا ہے. اس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس میں آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا پڑے گا، تب ہم اسلامی نظام قائم کر پائیں گے. اور یہ ہمیں سکھایا واقعہ کربلا نے. کربلا میں ان کی یونٹی دیکھ کے، ان کا اتحاد دیکھ کے، ان کا متحد ہونا دیکھ کے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اور آخری چیز جو امام حسین نے ہمیں سکھائی وہ ہے کمٹمنٹ. یار اس بندے کی کمٹمنٹ دیکھو ذرا، کہ نانا کے دین کے لیے اس بندے نے خود کی جان تو گوائی، ساتھ اس نے اپنی بہن کے، بچوں کے، بانجے بانجیاں، بیٹے بیٹیاں سب کی جانیں گوا دی. کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، سب کو ساتھ لے گیا. کمٹمنٹ لیول چیک کرو ذرا، کیا کمٹمنٹ تھی یار. کیا ہم اتنے کمیٹڈ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہم آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی،
کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا دین اس وقت گرا پڑا ہے، ہمارا اسلامی نظام اس وقت گرا پڑا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ایسے نظام کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو ظلم کا نظام، ہمارے اوپر ایک ایسا طبقہ حکمرانی کر رہا ہے جو ہم سب سے زیادہ جاہل ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز، آپ کے جو پروفیسرز ہیں، ان سب سے زیادہ بڑھ کر یہ لوگ ہیں؟ جب نالائق ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا آخری حل، ہمارا فائنل حل یہی ہے کہ ہم نے اسلامی نظام بنانا ہے، اور اسلامی نظام بنانے کے لیے ہمیں کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی، جو کمٹمنٹ امام حسین نے شو کی۔ امام حسین نے وہ کمٹمنٹ کر کے دکھائی کہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یار ذرا سوچ کے تو دیکھو نا، 60-70 سال کی زندگی دے کے اگر آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ کیا اگر آپ دین کے لیے کام کرتے ہوئے، اسلامی نظام کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کی جان چلی جاتی ہے اور آپ شہید گنے جاتے ہیں اور آپ سیدھا جا کے جنت میں بیٹھتے ہیں تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم میں شریک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم، اس حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ تو یہاں پہ نظام وہ بنا کے بیٹھے ہیں جو اللہ کا نظام ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں اللہ کا نظام قائم نہیں کر پا رہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا کام جو امام حسین سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، مکمل طور پہ ہم نے ان کو ماننا۔ ہم نے کرج شو کرنی، ہم نے ہمت دکھانی۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں ہمت رکھنی ہے۔ ہمیں طاغوت سے ٹکرانا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اسلامی نظام قائم کرو۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے پیشنس چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ہارڈ ورک چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے آپ کو بھوکے رہنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، فیملی چھوڑنی پڑے گی، خود کی جان گنوانی پڑے گی، تب جا کے اسلامی نظام قائم ہوگا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس راستے میں آپ اکیلے ہیں، جیسے امام حسین اکیلے تھے۔ کوفیوں نے بلایا تھا، نہیں ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں ساتھ کھڑے ہوگا، آپ نے ساتھ نکالا، ہم نے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک یونٹی بنانی ہے، ایک اتحاد قائم کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کرنا، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، یقیناً پاکستان میں 70-80% لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ موت کا ڈر ہے، مرنے کا ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کوئی گولی نہ مار دے، کہیں ہمیں کوئی قتل نہ کر دے، کہیں ہمیں اٹھا کے کوئی لے نہ جائے۔ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی خاطر کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے اللہ خود کھڑے کر لے گا۔ ہم اپنا فرض تو نبھائے، امام حسین نے اپنا فرض نبھایا تھا نا، ہم نے اپنا فرض نبھانا۔ ہم نے وقت کے طاغوتوں کو شکست دینی ہے، اس کے لیے میرا، آپ کا، ہم سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کے لیے کمیٹڈ ہونا، چھوڑ دیں یار باقی چیزیں۔ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے مختلف موقعوں پہ کہا ہے کہ رزق کا وعدہ میرا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ رزق، مال، دولت۔ اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تم میرے راستے کے لیے نکل، تیرے راستے میں خود آسان کروں گا، تیری جو باقی والے معاملات وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ نکل کے تو دیکھو، بول کے تو دیکھو، آواز اٹھاؤ، پاکستانیوں آواز اٹھاؤ، مسلمانوں آواز اٹھاؤ۔ امام حسین سے یہ سب سیکھو اگر سیکھنا ہے۔ امام حسین کے واقعے پر دکھ سب کو ہوتا ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، اور یہ نہ تو سنی کا معاملہ ہے، نہ شیعہ کا معاملہ ہے، نہ دیوبندی کا، نہ وہابی کا، نہ دیوبندی کا، کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہونا ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا بریلوی ہونا ہے تو میں سب سے بڑا بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے محبت کرنا دیوبندی ہونا ہے تو میں سب سے بڑا دیوبندی ہوں۔ اگر نبی پاک کی سنت کے اوپر عمل کرنا وہابی ہونا ہے تو میں سب سے بڑا وہابی، میں مسلمان، مجھے سب سے محبت۔ اگر آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم لوگ بڑے ہو سکتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ہماری آواز ایوانوں تک جا سکتی ہے، اور ایوانوں کے اندر کھلبلی میں جا سکتی ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ اور اگر آپ بول نہیں سکتے تو کم از کم ویڈیو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں لازمی فالو کریں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں اور ہماری مدد کریں۔ اللہ حافظ۔